ایک بار پھر لاہور کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی تنزیلہ صاحبہ شروع ہو چکی ہے. بلاول اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور باتیں ہوئی ہیں کچھ. انہوں نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے جو کہہ لے مشاورت کی ہے یا اس پہ عزم کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی جلدی کچھ کیا سرائیاں شروع ہیں. دیکھیں، آئین جو ہے، دستور، وہ ایک بہت ہی مقدس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. ترمیم ہے وہ سوچ سمجھ کے کی جانی چاہیے، مشاورت سے کی جانی چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم میں ایسی بہت ساری شکیں تھیں جن کو نکالا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 4 ہفتے کی مشاورت تھی اور جو ملاقاتیں تھیں اور جو ناراضگیاں تھیں، وہ ساری کی ساری کچھ متنازع شکوں کے حوالے سے تھی. اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ متنازع شکیں آپ دوبارہ کسی اور صورت میں لے کے آئے، میرا نہیں خیال کہ ان کی یہ بیل منڈے چڑھے گی. وہ تو رحمان صاحب نے پہلے ہی کہا کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم آئے گی تو ہم مخالفت کریں گے اور بھرپور مخالفت کریں گے. اور ویسے بھی دستور ایک بہت ہی سنجیدہ چیز ہے، اور اس پہ بار بار اس طرح سے آپ کا جب دل کرے ہر سوموار کو، ہر جمعے کو آپ بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے ترمیم کرنی ہے، تو پھر ایسے تو آپ کو پتہ ہے ریاست نہیں چلتی. کہ ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس آئین پر کھڑا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے نئی قانون سازی البتہ حکومت کرنے جا رہی ہے، اور نون لیگ نے اپنے ممبرز کو کہا ہوا ہے، کیونکہ جو سمپل میجورٹی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے جو سادہ قانون سازی ہوتی ہے. تو اپنے لوگوں کو انہوں نے، اپنے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کہا ہوا ہے کہ منگل کو وہ ہر حال میں موجود رہیں. منگل کو ایک پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے، اور ایک پہلے ہی بل آیا ہوا ہے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے جو دانیال چودھری صاحب نے فلوٹ کیا ہوا ہے، اور وہ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کوئی نیا بل بھی انٹروڈیوس کرایا جائے منگل کو کسی اور ممبر کی طرف سے. تو یہ خبریں بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ منگل کو شاید کوئی فیصلہ کرے گی اور کچھ اہم اس پہ پیش رفت ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے اٹ از ٹو ارلی ٹو سے. دیکھیے، ترمیم کرنا، آئین بنانا ایک آئین ساز، قانون ساز اسمبلی کا حق ہوتا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں جب بھی سیاستدان کوئی فیصلہ کرتے ہیں سبھی کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں کسی اور کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ایجنڈا ہے. تو ٹرانسپیرنسی کیونکہ ہے نہیں، تو اس لیے پھر شکوک و شبہات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ گفتگو تو ہو رہی ہے، لیکن شاید اٹ از ٹو ارلی کہ آپ اس کے اوپر میں کوئی رائے دوں یا آپ اور ہم جو ہیں وہ سوچ سکیں کہ کیا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے اتنی زیادہ شکیں ان میں ترمیم کی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں کچھ رہ گیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ لے کے آ جائیں گے. آئی تھنک کہ کچھ جو سپلیمنٹری یا جو سپورٹیو لیجسلیشن ہے وہ حکومت اب کرے گی، تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کو جب آپ پریکٹس کرتے ہیں کسی قانون کو، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کہاں کہاں پہ کمیاں ہیں، کہاں پہ کوتاہیاں ہیں، پھر ان کو آپ کو اس گیپ کو فل کرنا ہوتا ہے. تو شاید وہ سپورٹیو کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ آ رہی ہے پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے، سپورٹیو لیجسلیشن کی آپ بات کر رہی ہیں. اچھا، اس پہ جب ہم 26ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا آپ نے تنزیلہ صاحبہ، اور ابھی جو میں دیکھ بھی رہی تھی جی، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ کلیئر کیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پر کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے بہت سارے سیاستدان، جس میں شہباز شریف صاحب جو کہ پرائم منسٹر بھی ہیں، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں جی بڑا امپورٹنٹ ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے اور یہ کارگر ثابت ہوگی اور اس کا کریڈٹ تمام اتحادیوں کو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف ابھی تک اپنے موقف پہ قائم ہے. اور لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ یو ٹرن لیا ہے مولانا صاحب نے یہ جو ساتھ دے کر حکومت کا. تو یہ جو یو ٹرن والا معاملہ ہے، جہاں تحریک انصاف پہ الزامات لگتے تھے کہ جی بانی پی ٹی آئی ہوں یا تحریک انصاف ہو، یو ٹرن ہمیشہ لیتے ہیں، اب یہ بات گھوم پھر کر مولانا صاحب پر آ گئی ہے. خیر، جو پی ٹی آئی کی یو ٹرنز ہے ان کا تو کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو مطلب آپ کہہ لیں کہ سفید کو آپ سیاہ کہنا شروع کر دیں اور اچانک سے کہیں کہ نہیں سیاہ نہیں کہا تھا سفید کہا تھا، وہ تو یہ والے یو ٹرن تھے. دیکھیں، سیاست میں بات حتمی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا سیاست میں کوئی اتحاد حتمی نہیں ہوتے. سیاست میں آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ الائنسز بناتے ہیں وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں کسی نہ کسی ایشوز پہ. تو یہ جو ضد والی سیاست ہے نا جو پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے اور وہ کہتی ہے جی ہماری تو ایک ہی زبان ہے، وہ ایک ہی زبان ہے بھی نہیں ان کی، لیکن وہ شور یہ مچاتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے بہت ہی اچھا کردار ادا کیا ہے. اس میں بہت ساری متنازع شکیں تھیں جن کو نکالنے میں شاید پی ٹی آئی کو بھی اتنی ہی ایفرٹ کرنی چاہیے تھی. جیل کے چکر کاٹنے کے بجائے اگر وہ بیٹھ کے اپنی سنجیدگی دکھاتے، بے شک وہ ساتھ دیتے نہ دیتے، لیکن ان کی طرف سے کوئی ڈرافٹ تو سامنے آتا، ان کی طرف سے کوئی بات تو سامنے آتی. ہمیں پتا اتنے بڑے بڑے وکلا ہیں، اتنے بڑے بڑے قانون دان ہیں جو پی ٹی آئی کو
چلا رہے ہیں تو ان کا قانونی ذہن کیا کہتا ہے، ان کی آئینی سوچ کیا ہے، ان کی سیاسی سوچ کیا ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک ڈرافٹ سامنے لے آتے، اتفاق کرتے نہ کرتے، ووٹ دیتے نہ دیتے، لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس ترمیم کے خلاف آ کے پارلیمان میں ووٹ دیتے تو سامنے آ جاتے۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ پروسیس سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے مولانا صاحب نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی بہت زیادہ ریلیف ملا ہے وہ جو شکیں مولانا صاحب نے نکالی ہیں، لیکن یہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ جو مولانا صاحب کے در پر حاضریاں دے رہی ہے پی ٹی آئی وہ پرانے القابات کی طرف چلی جائے، وہ بڑا افسوسناک ہوگا، لیکن پی ٹی آئی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ، دیکھیے پاکستان میں جو ادارے ہیں، ریاست ہیں، وہ ایک دوسرے کی حدود میں ہمیشہ گھستے ہیں، یہ تو ہماری تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ ہر ادارے کی حد کیا ہے، لیکن ہر ادارے کو لگتا ہے کہ دوسرے کا کام اس کو زیادہ بہتر سمجھ ہے اور وہ دوسرے کو زیادہ صحیح کر سکتا ہے، دوسرے کا احتساب کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ یہ آپ کے ایک معاشرے کی بھی سوچ ہے، آپ کے سماج کا بھی رویہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں دوسرے کو صحیح کر سکتا ہوں، اپنی طرف آپ نے دیکھنا نہیں ہے۔ تو عدلیہ کا بھی یہی حال تھا، یہ ہر ایک کا احتساب کرنا چاہتی ہے اپنے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے رجسٹرار جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ کے اپنا جو حساب کتاب ہے نا، سپریم کورٹ ظاہر ہے جن پیسوں پہ چلتی ہے، ججز کو جو بھی سہولتیں ملتی ہیں بے شک قانون کے مطابق ملتی ہیں، لیکن وہ ٹیکس پیئرز منی پہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو اگر جو پارلیمان کی کمیٹی ہے اگر وہ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ان پیسوں کا کے حساب کتاب دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ ریفیوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان میں کیونکہ سیاست بڑی کمزور رہی ہے، کبھی عدلیہ طاقتور تھی، کبھی مقتدرہ طاقتور ہوتی ہے، ڈکٹیٹرز آتے رہے ہیں، تو سب سے آسان ہے سیاستدانوں کا احتساب کرنا۔ ان کے اوپر آپ کیس بناتے ہیں، ثابت بھی نہیں کرتے، اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ نہ آپ ججز کا یہاں پہ احتساب کر سکتے ہیں، نہ آپ جنرلز کا احتساب کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، پارلیمان کو کچھ نہ کچھ مضبوطی ضرور ملی ہے، کیونکہ ہم مسلسل دیکھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہے۔ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے وہ قانون سازی کرے، عدلیہ کے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے، لیکن عدلیہ نے کچھ قوانین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو تجاوز کہیں سے بھی ہو وہ غلط ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں ہوا تھا تو ٹھیک تھا، آج کے زمانے میں ہوگا تو غلط ہے۔ یہ ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ، وہ والا سچویشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تنزیہ صاحب، یہ تو ہو گئی بات ترمیم کے حوالے سے، لیکن کل بلاول بھٹو نے لاہور کے اندر ایک پولو میچ بھی دیکھا جس کے بعد میڈیا ٹاک کی اور اس پہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ چلے بلاول صاحب یہ بتا دیں کہ مولانا کو منایا کیسے؟ تو بلاول نے آگے سے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گھوڑے کتنے خوبصورت تھے، میچ میں گھوڑے کتنے تھے، یہ کیا سوال کریں؟ تو یہ سوال کا جواب اگر بلاول کے پاس نہیں ہے تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب مانے کیسے؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، 56 شکوں میں سے آپ 23 یا 22 پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 56 سے اگر 22-23 پہ آ کے بات رکی ہے تو ظاہر ہے مولانا نے بڑا ہوم ورک کیا ہے اور بڑی اس پہ لیدے ہوئی ہے اور کافی بارگین کرنے کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ مولانا جس ایک بات پہ اپسٹ تھے، دیکھیں مولانا نے ایک بڑی بات کی ہے، بلاول صاحب جو ہے انہوں نے بہت بڑا جو موقف تھا اس سے ہٹے ہیں، وہ سٹیپ بیک کیا بلاول صاحب نے بھی اور حکومت نے بھی، کیونکہ ان کا موقف تو یہ تھا کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے الگ۔ بلاول صاحب تو اور ان کی جماعت تو یہ چاہتی تھی کہ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے۔ یہ مولانا صاحب کا موقف تھا اور پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف تھا کہ آئینی بینچز ہونے چاہیے، تو پھر آئینی بینچ کے اوپر تو جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی بلاول صاحب کی، جو وہ کہہ رہے تھے کہ میثاق جمہوریت میں بی بی شہید نے اور نواز شریف صاحب نے اس پہ اتفاق کیا تھا کہ آئینی عدالتیں، اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں تو مولانا صاحب راضی ہوئے۔ ابھی جو آخری جو پارلیمانی کمیٹی بنی جس میں ججز کی نامزدگی کا جو معاملہ تھا، اس میں جو ہمارے تک خبریں رات کو کامران مرتضیٰ صاحب میرے شو پہ بھی تھے، تو میرا خیال ہے کہ انہی کو اعتراض تھا، وہ جو ایک سینیورٹی والا پرنسپل تھا جے یو آئی نے اس کو گیو اپ نہیں کیا۔ لیکن دیکھیے میں جیسے کہہ رہی ہوں نا کہ بلیک اینڈ وائٹ میں پالیٹکس نہیں ہوتی، آپ کو کہیں نہ کہیں پالیٹکس جو ہے وہ ممکنات کی ایک گیم ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے راستہ نکالتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کرتے کہ خود بھی بند گلی میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کا تو دل کرتا ہے ہم بھی بند گلی میں کھڑے ہو جائیں، ملک بھی بند گلی میں کھڑا ہو جائے، صحافی بھی بند گلی میں کھڑے ہو جائے اور ٹکرے مارے دیوار سے۔ تو سیاست ایسے نہیں ہوتی، سیاست ایسے ہی ہوتی ہے جیسے مولانا صاحب سیاست کرتے ہیں، جیسے بلاول صاحب سیاست کرتے ہیں۔ سیاست جو ہے وہ شاید ابھی نون لیگ کو بھی اس طرح سے سیاست نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے بھی اتوار کو اجلاس بلا لیا تھا اور دوڑیں لگا دی تھی، انہوں نے کہا جی بات ہوگی ہماری تو ہم کروا لیں گے لیجسلیشن، ایسے نہیں ہوتا۔
असर्ट करना पड़ता है, अपनी पोजीशन पे स्ट्रगल करनी लेकिन पड़ती तंजीला है। साहिबा, जिस सियासी जमात की आप बात कर रही हैं वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ। इस बात से भी तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि अगर उनको सियासत नहीं भी आती फिर भी वो बड़ी है, स्ट्रॉन्ग। कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन देखिए ना, आप एक सिस्टम के तहत आके मॉर्निंग शो करती हैं। आपके मैं 8 बजे का प्रोग्राम भी करूंगी, 6 बजे का भी करूंगी, और मतलब आपकी टीम हाँ। कहे कि सिर्फ हम ही अच्छे हैं, तो मामला पूरा चैनल तो बंद नहीं हो सकता ना। तो पीटीआई का मसला ये है कि उनको अब एक सूबे में हुकूमत मिली है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको मरकज में हुकूमत मिली थी, वो कुछ डिलीवर करते, और सिस्टम के साथ आपको सिस्टम के अंदर तब्दीलियां करनी होती हैं। आप अपनी हैसियत में, मैं अपनी हैसियत में, हम जहाँ जहाँ हैं, आप कुछ ना कुछ वहां से तब्दीली का आगाज करते। ठीक आप ये नहीं, सिस्टम देखें, से बहुत सारे गिले हैं, आपको भी होंगे, पीटीआई को भी हैं, सबको हैं, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है कि इस पूरे सिस्टम को उठा के बाहर फेंके फिर हम कुछ नया लगाएंगे। ये जो आपको इस सिस्टम के अंदर बेहतरी लाकर एफर्ट पुट करनी है, चीज़ों को सजेशंस दे सकते हैं, टॉक्स कर सकते हैं, बट यू आर राइट, ठीक हो गया।